موجود محترم رئیس مدرسہ ہیڈ ماسٹر جاوید فیروز صاحب، اسٹاف اسکول حضرات، ننھے منھے پیارے پیارے بچوں اور باہر سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کل ایک دور چل نکلی ہے دو اسکولوں کے مابین، ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول اور ایک گورنمنٹ سیکٹر کے اسکول، گو کہ ان کا کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ہمارا گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ اسکول سے ہزار لیکن پھر بھی کچھ کنفیوژن ہے۔ اسی سلسلے میں یہ جو سال تھا، تعلیمی سال، اس کو بھی شارٹ کیا گیا اور جو امکانات مارچ میں ہوتے تھے وہ فروری میں رکھے گئے تاکہ ایڈمیشن زیادہ سے زیادہ ہو۔ چند گزارشات کرنا چاہوں گا، کچھ آپ کے اذہان کو کلیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، کسی بھی ادارے کا اس کی کارکردگی کی سب سے بڑی جو چیز ہے تو یہ اس کا انحصار ہے، وہ لیڈرشپ ہے۔ اگر کسی ادارے کی لیڈرشپ اچھی ہے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ دیکھ لیں، گورنمنٹ اسکولز دیکھ لیں، ہمارے لیڈرز دیکھ لیں، یہاں جاوید سرور صاحب بیٹھے ہیں، ایک تعلیمی تجربہ رکھتے ہیں کئی سالوں کا، گزٹڈ آفیسر ہیں، گریڈ 16 میں ہیں، یہاں پہ سرو کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں پرائیویٹ اسکولز دیکھیں تو کوئی میٹرک پاس بندہ بیٹھا ہے، تو ویل کوالیفائڈ ہمارے پاس لیڈرشپ موجود ہے ہر اسکول میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک اور کوٹ کرنا چاہوں گا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لشکر میں 100 شیر ہیں اور انہیں لیڈ ایک بھیڑ کر رہی ہے تو وہ سارے کے سارے شیر خود کو ایک بھیڑ سمجھیں گے، جبکہ اگر پورے کا پورا لشکر بھیڑوں کا ہو اور انہیں لیڈ ایک شیر کر رہا ہو تو وہ سب کے ساتھ بھیڑے کو شیر سمجھنے لگیں گے۔ تو ہم بڑے وصول کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 30 سال کا تعلیمی تجربہ رکھنے والا گریڈ 16 کا گزٹڈ آفیسر جناب جاوید سرور صاحب ہمارے شیر یہاں بیٹھے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی نیٹ پہ بھی، کسی سطح پہ بھی، کسی لیول پہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ٹیم ورک دیکھ لیں، گورنمنٹ اسکولز میں ہر ٹیچر ایم ایس سی، ایم فل، ان کی ڈگریوں کا حساب لگا لیں، کسی پرائیویٹ اسکول کے ساتھ میچ کر لیں، وہاں پہ بھی بات کلیئر ہو جائے گی کہ گورنمنٹ اسکولز میں کتنا کوالیفائڈ اسٹاف ہے، کتنی محنت کر کے مارکس لے کے سلیکٹ ہو کے ادھر آئے۔ بلڈنگ کو آپ دیکھ لیں، میں ایک دفعہ بابا اشفاق کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا۔ واقعہ سنانے سے پہلے آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ، فہم و فراست رکھنے والے ہیں۔ آپ نے سلیکشن گورنمنٹ کی دی ہے، لیکن ہمارے کچھ بھائی جن کے بچے پرائیویٹ اسکولز میں جا رہے ہیں، ان کی سلیکشن فہم و فراست ہونے کے باوجود غلط ہے۔ بابا اشفاق کہتے ہیں کہ میں نیا جب ایف ایس سی میں تھا، ایف ایس سی میں جب تھا تو میں نے پڑھا کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے نا، مکھی، اس کی جو آنکھیں ہیں اس میں 900 کے قریب لینزز ہیں، اس میں 900 کے قریب لینزز ہیں۔ تو میں جب گاؤں میں آیا تو پرانے زمانے میں ایک ٹرینڈ تھا، ایک شخص پورے گاؤں کا یا ماما ہوتا یا تایا ہوتا، وہ زمانہ تھا۔ اب تو وہ لحاظ، وہ ادب، وہ سب ختم ہو گیا، رجحانات بدل گئے زمانے کے۔ تو وہ گاؤں کی ایک تائی جو پورے محلے کی تائی تھی، سب اسے تائی کہہ کر پکارتے، وہ چولہے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کھانا شانا پکا رہی تھی، میں جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنی علمیت کی جھاڑ پلانے لگا کہ تائی تمہیں پتہ ہے یہ جو مکھی ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے بار بار، یہ کھانے پکانے والی چیزوں پہ آ کے بیٹھتی ہے،
یہ جو کچرا سا آپ نے کاٹ کے ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر آ کے بار بار بیٹھتی ہے. پتہ ہے اس کی آنکھیں کتنی ہیں؟ خدائی کہتی ہے نہیں 2 ہی تو سنی ہے دیکھی تو 2 ہی ہیں. آپ نے کہا نہیں میں نے پڑھا اس کی 900 لینزز ہیں آنکھوں میں. یہ 900 لینزز ہیں. پورا لیکچر دیا اس پہ آنکھ پہ تائی کو. بڑی علمیت جاڑی کہ میں بڑا نالج حاصل کر کے ہوں بڑا پڑھ گیا ہوں لیکن تائی کی ایک بات نے مجھے زج کر کے رکھ دیا. تائی سنتی رہی. جواب میں فقط اتنا کہا کہ اشفاق پتر تہاڑی گل تو ٹھیک ہے اس نے 900 اکھ بھی من گئی لیکن تک نہ کیا فائدہ اس 900 اکھی نہ 900 اکھ ہونے نے باوجود جس لے بینی ہے کچرے دے بینی ہے جس لے بینی ہے گندگی دے بینی ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے. فہم و فراست رکھتے ہیں ہم سمجھ ہمیں ہے عقل رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں سب کچھ ہے دیکھ بھی رہے ہیں لیڈرشپ بھی اعلیٰ ہے سٹاف بھی زبردست ہے سب کچھ ہے لیکن بچے ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دے رہے ہیں. یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ لوگ سمجھدار ہیں. آپ نے گورنمنٹ کی سلیکشن کی ہے. خدا را اپنے بھائیوں کو سمجھائیں انہیں بھی قائل کریں. جی ایچ ایس جس ادارے کو آپ نے دیکھا ہے یہاں کے بچے جی ایچ ایس جاتلی میں جب جاتے ہیں تو پوزیشنز لیتے ہیں وہاں ٹاپ کرتے ہیں. یہ ادارہ ایسا ہے اسی کو معمولی ادارہ نہ سمجھیں. ان کے ساتھ تعاون کریں. اپنے جو بچے آپ کے پرائیویٹ سکولز میں جا رہے ہیں آپ کے ریلیٹیوز کے انہیں قائل کریں یہاں لے کے آئیں. یہاں سے جو بچے فارغ تحصیل ہو رہے ہیں ان کے لیے بیسٹ آپشن جی ایچ ایس جاتلی ہے. اس وقت گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جاتلی کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں تو گریڈ 18 کا سینئر ہیڈ ماسٹر بیٹھا ہے جناب کیسر رشید گوندل صاحب. بڑا تعلیمی تجربہ رکھتے ہیں. بلڈنگ آپ کے سامنے ہے 3 بلاکس ہیں بلڈنگ کے اسے آپ دیکھیں. وسیع گراؤنڈ موجود ہے لائبریری ہے کمپیوٹر لیب ہے ہر لحاظ سے ویل اکوپڈ ہے. 2017 کے ریزلٹس آپ کو بتاؤں پورے ضلع کے ریزلٹس میٹرک کے پورے ضلع کے ریزلٹس میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جاتلی دوسرے نمبر پر آیا. 7 تحصیلیں ہیں ٹیکسرال سے لے کر گجرخان تک. یہ کلر سیداں کوٹا کلر سید کوٹلی سدیاں جتنی بھی تحصیلیں ہیں ان سب میں دوسرے نمبر پر آیا ہے. اچیومنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ رسا کشی کی ٹیم کو دیکھ لیں پورا ڈسٹرکٹ ون کیا ہے. پورے ضلع میں سے 24 ٹیچرز کو میٹرک کے امتحانات میں ہائی اچیورز کا ایوارڈ دیا گیا جس میں سے 24 میں سے 6 بندے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جاتلی میں بیٹھے ہیں. 5 بندے ایم فل ہیں ماشاءاللہ 5 ایم ایس سی ہیں 4 ایم اے انگلش ہیں. تو بڑا زبردست قسم کا بہترین قسم کا سٹاف ہے. یہ بہترین آپشن ہے آپ کے لیے کہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جاتلی آپ سلیکٹ کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جاتلی میں ضرور بھیجیں. آخر میں چند باتیں آپ کی ہریش ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے. ایک دفعہ مولانا روم کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا. وہ ایک شخص کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ عبادت گزار اس نے بننا چاہا تو وہ عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس نے کمائی کرنا چھوڑ دی پیسے کمانا چھوڑ دی روزی روزگار کو چھوڑ کر بس اللہ میں لگ گیا. تو اس کے حالات بدتدریج ختم ہوتے گئے خراب ہوتے گئے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. وہ گھر سے نکل گیا ہمارا. تو بیٹھا کسی ویران جگہ پہ دیکھتا ہے کہ ایک لشکر آتا ہے. چند گھڑ سوار ہیں ان کی گھوڑے کی جو سیٹیں ہیں وہ بھی سونے کی ہیں. جو انہوں نے زرق برق لباس پہنا ہے وہ بھی سونے کا ہے. جو ٹوپیاں پہنی ہیں وہ بھی سونے کی ہیں. تو پتہ کیا کہ یہ لشکر کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. تو یہ کہاں جا رہے ہیں تو کون ہے؟ تو پتہ چلا ہے کہ یہ جو ساتھ والا گاؤں ہے وہاں کو بادشاہ ہے اور یہ اس کے بندے ہیں. تو باہر نکلا کمرے سے اور آسمان کی طرف بے کے رب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ اس ساتھ والے گاؤں کا جو بادشاہ ہے اسی سے سیکھ لے کہ غلاموں کو کیسے رکھتے ہیں. ایک شکوہ کیا. تو چند دن گزرے سو رہا تھا. ایک شخص آیا اس نے جگایا اور ایک جگہ پہ خاص جگہ پہ لے جا کے اسے کہا کہ یہ دیکھو. جب دیکھتا ہے تو وہی لشکر جو زرق برق لباس پہنے تھا سونے کے انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی وہی لشکر. کسی کی بازو نہیں ہے کسی کی ٹانگ نہیں ہے کٹے ہیں زخم ہیں ہاتھ پاؤں پہ زخم ہے برا حال ہے ان کا. یہ سارا معاملہ جب دیکھتا ہے تو پھر اس بندے سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ
مجھے رب نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ پہلے ان لوگوں سے قربانی دینا تو سیکھو۔ آج دیکھو یہ کیسی قربانیاں دے رہے ہیں، قربانی دینا سیکھو، عطائیں میں کرتا ہوں۔ تو یہ حریش ویلفیئر ٹرسٹ کے لوگ یہ قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے وقت قربان کر رہے ہیں، اپنا پیسہ قربان کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید ہمت اور حوصلہ عنایت فرمائے۔ اور آخر میں پھر یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جاتلی میں بھیجیں، 8 والے بچے، 8 تک یہ ادارہ بیسٹ ہے، 8 تک یہاں رکھیں، 8 کے بعد گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جاتلی سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل 1 مارچ کو ہمارا بہت بڑا فنکشن ہے، آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں بحیثیت فنکشن انچارج کہ آپ لوگ کل وقت نکالیں، آئیں، ہمارا اسکول دیکھیں، ہمارا ماحول دیکھیں اور جج کریں، پھر اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا کرے اور اللہ پاک ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔